السلام علیکم ویورز، نالج پیز میں خوش آمدید۔ ویورز، جنرل نالج ٹٹ بیٹ سیریز کا آج پارٹ 3 ہے اور پارٹ 3 میں جہانگیر ورلڈ ٹائمز میگزین مارچ 2026 سے 30 MCQs ڈسکس کیے جائیں گے۔ اس سیریز میں ہم میگزین سے اہم پوائنٹس MCQs کی فارم میں پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ اپنا جنرل نالج بہتر بنا سکیں اور CSS، PMS، PPSC، FPSC اور دیگر امتحانات کی تیاری بھی کر سکیں۔ آج کے سوالات میں شامل ہے انٹرنیشنل پالیٹکس، سائنس، اسلامیات اور انٹرسٹنگ فیکٹس۔ اور ویڈیو میں ایک ایسا سوال بھی ہے جس کا جواب اکثر لوگ غلط دیتے ہیں اور وہ ہے جیومیٹری کا بانی کس کو کہا جاتا ہے۔ تو ویورز، تیاری کے لیے ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے۔ سٹارٹ کرتے ہیں پارٹ 3۔ کویسچن نمبر 1 ہے The UN Trusteeship Council suspended its operation on which date؟ اقوام متحدہ کی ٹرسٹی شپ کونسل نے اپنی سرگرمیاں کس تاریخ کو معطل کی؟ آنسر ہے آپشن بی، نومبر 1، 1994۔ اقوام متحدہ کی ٹرسٹی شپ کونسل کا مقصد ان علاقوں کی نگرانی کرنا تھا جو نو آبادیاتی نظام سے آزادی کی طرف جا رہے تھے۔ جب آخری ٹرسٹ علاقہ پالاؤ آزاد ہوا تو 1 نومبر 1994 کو اس کونسل نے اپنی سرگرمیاں معطل کر دی۔ کویسچن نمبر 2 ہے ایگزامائنر پلس پلس از اے ڈیپ لرننگ AI ماڈل ڈیولپڈ بائی وچ آرگنائزیشن؟ ایگزامائنر پلس پلس نامی ڈیپ لرننگ AI ماڈل کس ادارے نے تیار کیا؟ آنسر ہے آپشن سی، ناسا۔ ایگزامائنر پلس پلس ایک جدید مصنوعی ذہانت AI ماڈل ہے جسے امریکی خلائی ادارے ناسا نے تیار کیا۔ اس کا استعمال خلائی دوربینوں کے ڈیٹا سے نئے سیاروں کی شناخت کے لیے کیا جاتا ہے۔ کویسچن نمبر 3 ہے Women over 30 years of age were granted the right to vote in Britain in which year؟ برطانیہ میں 30 سال سے زائد عمر کی خواتین کو ووٹ کاسٹ کرنے کا حق کس سال دیا گیا؟ آنسر ہے آپشن بی، 1918۔ برطانیہ میں 1918 کے ریپرزنٹیشن آف دا پیپل ایکٹ کے تحت 30 سال سے زیادہ عمر کی خواتین کو ووٹ کا حق دیا گیا۔ بعد میں 1928 میں مردوں کے برابر حق رائے دہی ملا۔ کویسچن نمبر 4 ہے مغل رولر جہانگیر allowed the East India Company to set up a factory in Surat in؟ مغل بادشاہ جہانگیر نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو سورت میں فیکٹری قائم کرنے کی اجازت کس سال دی؟ آنسر ہے آپشن سی، 1613۔ مغل بادشاہ جہانگیر نے 1613 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو سورت میں تجارتی فیکٹری قائم کرنے کی اجازت دی جس سے برصغیر میں برطانوی تجارت کا آغاز ہوا۔ کویسچن نمبر 5 ہے نیو دلی واز ریکگنائزڈ ایز دا آفیشیل کیپٹل آف انڈیا ان؟ نئی دلی کو بھارت کا سرکاری دارالحکومت کس سال تسلیم کیا گیا؟ آنسر ہے آپشن بی، 1913۔ برطانوی دور میں نئی دلی کو 1913 میں باضابطہ طور پر ہندوستان کا دارالحکومت تسلیم کیا گیا، جبکہ اس سے پہلے کا دارالحکومت کلکتہ تھا۔ کویسچن نمبر 6 ہے رابرٹ کلائیو گینڈ کنٹرول آف کلکتہ in 1757 by signing the Treaty of علی نگر with؟ رابرٹ کلائیو نے 1757 میں معاہدہ علی نگر کے ذریعے کلکتہ پر کس کے ساتھ معاہدہ کر کے قبضہ کیا؟ آنسر ہے آپشن سی، سراج الدولہ۔ کویسچن نمبر 7 ہے لانا از دا اسٹیٹ نیوز ایجنسی آف وچ کنٹری؟ لانا کس ملک کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ہے؟ آنسر ہے آپشن اے، لیبیا۔ لانا یعنی لیبین عرب نیوز ایجنسی لیبیا کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ہے جو ملک اور دنیا کی خبریں نشر کرتی ہے۔ کویسچن نمبر 8 ہے The Nipah virus was first identified in 1998 in which country؟ نیپا وائرس پہلی مرتبہ 1998 میں کس ملک میں دریافت ہوا؟ آنسر ہے آپشن بی، ملیشیا۔ نیپا وائرس پہلی بار 1998 میں ملیشیا میں دریافت ہوا۔ یہ ایک خطرناک وائرس ہے جو جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہو سکتا ہے۔ کویسچن نمبر 9 ہے انٹارکٹیکاز ہائیسٹ ایکٹیو والکینو از؟ انٹارکٹیکا کا سب سے بلند فعال آتش فشاں کون سا ہے؟ آنسر ہے آپشن بی، ماؤنٹ ایریبس۔ ماؤنٹ ایریبس انٹارکٹیکا کا سب سے بلند فعال آتش فشاں ہے اور یہ روس جزیرے پر واقع ہے۔ کویسچن نمبر 10 ہے The largest source of renewable energy in the world is؟ دنیا میں قابل تجدید توانائی کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ آنسر ہے آپشن سی، ہائیڈرو پاور۔ دنیا میں قابل تجدید توانائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہائیڈرو پاور یعنی پانی سے پیدا ہونے والی بجلی ہے۔ کویسچن 11 ہے The main source of methane gas in the atmosphere is؟ فضا میں میتین گیس کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟
آنسر ہے آپشن بی لائف سٹاک فارمنگ. مویشی پالنا یعنی لائف سٹاک فارمنگ میتین گیس کے اخراج کا ایک بڑا ذریعہ ہے کیونکہ جانوروں کے نظام ہضم سے یہ گیس خارج ہوتی ہے. کویشچن نمبر 12 ہے دا ویسٹ بینک لائز along which river. ویسٹ بینک کس دریا کے کنارے واقع ہے؟ آنسر ہے آپشن بی جورڈن ریور. دریائے اردن مشرقی وسطی کا اہم دریا ہے اور ویسٹ بینک اسی دریا کے مغربی کنارے پر واقع ہے. کویشچن 13 ہے The Taliban signed the Doha Agreement with the United States on. طالبان نے امریکہ کے ساتھ دوحہ معاہدہ کس تاریخ کو کیا؟ آنسر ہے آپشن بی فروری 29 2020. 29 فروری 2020 کو قطر کے شہر دوحہ میں امریکہ اور طالبان کے درمیان ایک امن معاہدہ ہوا جسے دوحہ معاہدہ کہا جاتا ہے. کویشچن 14 ہے Which is the 9th month of the Islamic lunar calendar. اسلامی قمری کیلنڈر کا 9واں مہینہ کون سا ہے؟ آنسر ہے آپشن سی رمضان. اسلامی قمری کیلنڈر کا 9واں مہینہ رمضان ہے جس میں مسلمان روزے رکھتے ہیں اور قرآن مجید نازل ہوا تھا. کویشچن 15 ہے In Pursuit of Justice is the autobiography of. In Pursuit of Justice کس کی سوانح عمری ہے؟ آنسر ہے آپشن بی جسٹس آغا رفیق احمد خان. In Pursuit of Justice پاکستان کے جج جسٹس آغا رفیق احمد خان کی خود نوشت سوانح عمری ہے. کویشچن 16 ہے The historic Lahore resolution was presented by. تاریخی قراردادی لاہور کس نے پیش کی؟ آنسر ہے آپشن سی اے کے فضل الحق. قراردادی لاہور 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ کے اجلاس میں اے کے فضل الحق نے پیش کی تھی جس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ ریاست کا مطالبہ کیا گیا. کویشچن 17 ہے بان واز ونس دا کیپٹل آف. بون کبھی کس ملک کا دارالحکومت تھا؟ آنسر ہے آپشن بی جرمنی. جرمنی کی تقسیم کے زمانے میں بون مغربی جرمنی کا دارالحکومت تھا. بعد میں 1990 میں جرمنی کے اتحاد کے بعد دارالحکومت برلن بنا دیا گیا. کویشچن 18 ہے انور سادات واز دا پریزیڈنٹ آف. انور سادات کس ملک کے صدر تھے؟ آنسر ہے آپشن بی ایجپٹ. انور سادات مصر کے صدر تھے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کیمپ ڈیوڈ ایکارڈز کیا تھا. کویشچن 19 ہے The idea of digging a trench in the Battle of Trench was given by. غزوہ خندق کے موقع پر خندق کودنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ آنسر ہے آپشن بی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. کویشچن نمبر 20 ہے پاکستان officially became a member of the United Nations on. پاکستان باضابطہ طور پر اقوام متحدہ کا رکن کب بنا؟ آنسر ہے آپشن بی سپٹمبر 30 1947. پاکستان آزادی کے بعد 30 ستمبر 1947 کو اقوام متحدہ کا باضابطہ رکن بنا. کویشچن 21 ہے The Japanese Prime Minister who proposed the idea of the Quad Alliance was. کواد اتحاد کا تصور پیش کرنے والے جاپان کے وزیر اعظم کون تھے؟ آنسر ہے آپشن بی شینزو ایبی. جاپان کے سابق وزیر اعظم شینزو ایبی نے انڈو پیسیفک خطے میں تعاون کے لیے کواد اتحاد کا تصور پیش کیا. کویشچن 22 ہے امریکن کیمسٹ مارٹن ہال ڈسکورڈ ایلومینیم اینڈ. امریکی کیمیاءدان مارٹن ہال نے ایلومینیم کس سال دریافت کیا؟ آنسر ہے آپشن بی 1886. امریکی کیمیاءدان مارٹن ہال نے 1886 میں ایلومینیم نکالنے کا ایک مؤثر طریقہ دریافت کیا جسے ہالٹ ہیرولڈ پروسیس کہا جاتا ہے. کویشچن 23 ہے ڈانباس از ڈسپیوٹڈ ریجن آف. ڈانباس کس ملک کا متنازعہ علاقہ ہے؟ آنسر ہے آپشن بی یوکرین. ڈانباس مشرقی یوکرین کا ایک علاقہ ہے جو روس اور یوکرین کے درمیان تنازع کا مرکز ہے. کویشچن 24 ہے The Nehru Report was presented in response to the report of. نہرو رپورٹ کس رپورٹ کے جواب میں پیش کی گئی؟ آنسر ہے آپشن بی سائمن کمیشن. نہرو رپورٹ 1928 میں برطانوی حکومت کے سائمن کمیشن کے جواب میں پیش کی گئی تھی. کویشچن 25 ہے اسٹولا آئی لینڈ پاکستان's largest offshore island is also known as. اسطولہ جزیرہ جو پاکستان کا سب سے بڑا سمندری جزیرہ ہے کس نام سے بھی جانا جاتا ہے؟ آنسر ہے آپشن اے جزیرہ ہاف تلار. بلوچستان کے ساحل کے قریب واقع اسطولہ جزیرہ پاکستان کا سب سے بڑا سمندری جزیرہ ہے اور اسے جزیرہ ہاف تلار بھی کہا جاتا ہے. کویشچن 26 ہے کیاٹ از دا کرنسی آف.
کیاٹ کس ملک کی کرنسی ہے؟ آنسر ہے آپشن بی میانمار۔ کیاٹ جنوبی مشرقی ایشیائی ملک میانمار کی سرکاری کرنسی ہے۔ کویسچن 27 ہے Who is known as the father of geometry؟ جیومیٹری کا بانی کس کو کہا جاتا ہے؟ آنسر ہے آپشن سی ایوکلڈ۔ یونانی ریاضی دان اقلیدس یعنی ایوکلڈ کو جیومیٹری کا بانی کہا جاتا ہے اور ان کی مشہور کتاب ایلیمنٹس ریاضی کی بنیادی کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ کویسچن 28 ہے The author of the book آوازی دوست از؟ کتاب آوازی دوست کے مصنف کون ہیں؟ آنسر ہے آپشن بی مسعود مفتی۔ آوازی دوست ایک مشہور کتاب ہے جس کے مصنف پاکستانی ادیب مسعود مفتی ہیں۔ کویسچن 29 ہے Two water molecules are bounded together by؟ پانی کے دو سالمات آپس میں کس قسم کے بانڈ سے جڑے ہوتے ہیں؟ آنسر ہے آپشن سی ہائیڈروجن بانڈ۔ کویسچن نمبر 30 ہے ہائیڈروجن اینڈ آکسیجن کمبائن ٹو فارم وچ کمپاؤنڈ؟ ہائیڈروجن اور آکسیجن مل کر کون سا مرکب بناتے ہیں؟ آنسر ہے آپشن بی واٹر۔ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ملنے سے پانی یعنی H2O بنتا ہے جو زندگی کے لیے بنیادی اور ضروری مرکب ہے۔ ریسپیکٹڈ ویورز، اسی کے ساتھ پارٹ 3 کور ہو گیا۔ انشاءاللہ بہت جلد پارٹ 4 یعنی آخری پارٹ میں ملیں گے، تب تک ہمارے ساتھ رہیے۔ اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو لازمی لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔